بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اسلام کیا ہے؟ یہ سوال صرف ایک نظریہ نہیں بلکہ حقیقت میں ایک مکمل طرز حیات ہے، وے آف لائف کو سمجھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسلام صرف مذہب نہیں، اسلام زندگی کے ہر پہلو کے لیے بہترین رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلام کی حقیقت جاننے کے لیے آج کے مسلمان نے کبھی تحقیق ہی نہیں کی، کبھی قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلام کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ اسلام کیا ہے، اسلام کا حقیقی پیغام کیا ہے، اسلام کی تعریف کیا ہے۔ اسلام عربی زبان کا لفظ ہے جو سلم سے نکلا، جس کا معنی، جس کا مطلب امن، سلامتی اور مکمل اطاعت۔ ہم نے امن، سلامتی اور مکمل اطاعت کے الفاظ کو تو سنا، علماء ہمیں امن، سلامتی اور مکمل اطاعت کا تو درس دیتے ہیں، لیکن کیا علماء خود اس پر عمل کر رہے ہیں؟ مجھے معاف کیجیے گا، میں علماء کی توہین نہیں کر رہا، نہ میں علماء کی توہین کرنا چاہتا ہوں، اور نہ ہی علماء ناراض ہوں میری اس بات پر، لیکن حقیقت یہی ہے کہ علماء امن، سلامتی اور مکمل اطاعت سے بہت دور چلے گئے ہیں اور جا رہے ہیں۔ امن، سلامتی اور مکمل اطاعت، یہ تینوں الفاظ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں، ان کا آپس میں بہت گہرا ربط ہے۔ جہاں امن ہوگا وہاں سلامتی ہوگی، جہاں امن بھی ہو، سلامتی بھی ہو، وہاں پر مکمل اطاعت و فرما برداری ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہوگی۔ جب تک معاشرے میں امن، سلامتی، مکمل اطاعت نہیں ہوتی تو ترقی کرنا ممکن ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اور اللہ سلامتی کے گھر یعنی جنت کی طرف بلاتا ہے، اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے جو امن اور سلامتی کو جنت سے تشبیہ دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں امن ہوگا وہاں سکون ہوگا، اور جنت کے اندر امن، سلامتی، سکون ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارا یہ ملک، ہمارا یہ اسلامی ملک ایک جنت کا گہوارہ ہوتا، اسلامی قوانین ہوتے، اسلامی حکومت ہوتی، اسلامی لوگ ہوتے، مشرقی تعلیم، اسلامی تعلیم ہوتی، اور ہم نے اس تعلیم کو چھوڑ دیا۔ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے فرمانات کو چھوڑ دیا، ہم نے ایک دوسرے کو سنا اور اسی کے اوپر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو بھول بیٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان وہ ہے، حقیقی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، وہ حقیقی مسلمان ہے۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانات کو، ارشادات کو اپنے اوپر لاگو کریں اور وہ پھر اس کے بعد ہم سوچیں کہ کیا ہم مسلمان ہیں، کیا ہم نے اسلامی قوانین کو اپنا لیا، کیا ہم اسلامی قوانین پر عمل کر رہے ہیں۔ اس حدیث پاک کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلامتی کی عملی تعریف دی۔ جو دوسروں کو اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے تکلیف نہ دے وہی حقیقی مسلمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور شیطان کی اتباع نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہمیں مکمل اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، معاشرتی امن کے لیے بہترین کردار ادا کریں، کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، دوسروں کے حقوق کا احترام کریں، دوسروں کی حق تلفی نہ کریں، زبان اور ہاتھ کو قابو میں رکھیں، غیبت، جھوٹ، فتنہ، فساد سے محفوظ رہیں، دعا اور ذکر کی عادت ڈالیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، کوئی اور دین نہیں، اور یہی دین اللہ تعالی نے پسند فرمایا اپنے بندوں کے لیے۔ یہاں اسلام سے مراد صرف عبادات نہیں بلکہ مکمل نظام زندگی موجود ہے۔ یہ اسلام ہمیں عقائد کے بارے میں، عبادات کے بارے میں، معاملات کے بارے میں، اخلاقیات کے بارے میں اور معاشرت کے بہترین اصول فراہم کرتا ہے۔ اللہ تعالی نے ہم کو ایک سادہ اور مکمل دین عطا فرمایا، ایسا دین عطا فرمایا جو 5 ستونوں پر قائم ہے: کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور ہم نے ان چیزوں کو صرف پڑھنے کی حد تک محدود رکھا، عملی شکل میں ہی نہیں لے کے آئے الا ماشاء اللہ۔ یہ جو عبادات ہیں یہ صرف رسمی عبادات نہیں بلکہ یہ عبادات انسان کی روحانی، اخلاقی اور سماجی تربیت کا ذریعہ ہے۔ آج ہم وہ تمام اچھے کام چھوڑ چکے ہیں جن کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو دیا، جبکہ غیر مسلم قومیں انہی کاموں کو اپنا کر وہ ترقی کی منزلیں طے کر رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
میں اخلاقیات کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد صرف 5 چیزوں پر ہی نہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ دینے کا نام نہیں، بلکہ اخلاق، امانت، دیانت داری، صفائی اور اخوت پر بھی ہے۔ ذرا غور کریں، آج ہم مسلمان سچائی، دیانت داری، وقت کی پابندی، صفائی، محنت، تحقیق جیسے عظیم امور جو ہیں ہم نے ان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، جبکہ غیر مسلم قومیں انہی اصولوں کو اپنا کر، انہی اصولوں پر عمل کر کے وہ ترقی کی منازل طے کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو، کوئی بھی انسان ہو، اللہ کسی کے عمل کو، کسی کے اجر کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ جو لوگ نیکی کرتے ہیں، جو انسان نیکی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکی کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ جو غیر مسلم ہیں اگر وہ نیکی کرتے ہیں تو ان کا اجر ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں عطا کر دیتا ہے۔ جو مسلم ہیں، وہ جو نیک کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا اجر ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت اچھے طریقے سے عطا فرماتا ہے۔